کا نام ہے زینب عمران. زینب عمران آپ سب کی بھرپور تالیوں میں در ارکم سکول سے ان کا تعلق ہے، غزالی کیمپس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے. غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، غبارے رہ گزر ہیں کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے. ہمارا نرم روقائد پیغام زندگی لایا، ہمارا نرم روقائد پیغام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. کلام ہے خودی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے شاعر مشرق کا، اور اشارہ ہے اس عظیم الشان اسلامی سلطنت کی جنگ کی بقا کی جنگ کی جانب جس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. جناب والی آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں، میں بات کر رہی ہوں علامہ محمد اقبال کے عشق رسول کی. وہی عشق رسول جس کی بدولت علامہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں سے یعنی کہ تمام صحابیوں سے محبت کی، اور نہ صرف محبت و عشق کیا بلکہ اس عشق کا حق بھی ادا کیا. جناب والا، میرے آج کے موضوع کی جڑیں تاریخ اسلام کی بنیادوں سے جا ملتی ہیں، اسی لیے آپ کو میرے ساتھ تاریخ کے اوراق کا کچھ سفر طے کرنا پڑے گا. چلیے چلتے ہیں، زیادہ پیچھے نہیں، بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، جن کی بدولت سلطنت عثمانیہ کا دور ممکن ہو سکا. جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں، میں اسی سلطنت عثمانیہ کی بات کر رہی ہوں جس میں سارا کا سارا مشرق وسطیٰ شامل تھا. نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ سارا شمالی افریقہ بھی اسی سلطنت عثمانیہ کے حصے میں آتا تھا. لیبیا، مصر، عراق، عرب اور شام، یہ تمام کے تمام اسی سلطنت عثمانیہ کے حصے میں آتے تھے. جناب والا، پھر تاریخ کے یہ اوراق کچھ پھڑ پھڑائے، اور پھر پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں انہیں ہار نصیب ہوئی. اور پھر یہ عظیم الشان سلطنت جس کی بقا کی جنگ کے لیے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، وہی سلطنت عثمانیہ جس کا دوام حضرت عمر فاروق نے رکھا، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. جناب والا، انگریزوں نے اپنے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے کی پاداش پر ترکیوں کے خلاف ایک بغاوت کی تحریک شروع کر دی، جس میں انہوں نے عربوں کے دلوں میں یہ نفرتیں ڈال دی کہ کیوں اس سلطنت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہو، اٹھو، کھڑے ہو، اپنے آزادی کے لیے جد و جہد کرو، ہم دیں گے تمہارا ساتھ، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے. اور پھر اہل عرب نے غیروں کے ساتھ مل کر صحن حرم میں اپنے ہی ساتھیوں کا خون بہایا. ترکوں کا خون پیر حرم کی اس غداری کے اوپر شرمسار پایا. جناب والی، ہمیں تو ہمارے اپنوں نے ہی دکھ دیے، ہمیں ہمارے اپنوں نے ہی ہمیں دھوکہ دیا. جناب والی، ہمارے اپنوں نے ہمارے لیے یہ مشکلات قائم کی. جناب والی، ہمارے ساتھ تو وہی ہوا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا تھا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا تھا، غیروں میں کہاں دم تھا. پھر تاریخ کا وہ سیاہ ترین دور شروع ہوا جس میں وہ مسلمان جو کہ سچے مسلمان تھے لمحہ لمحہ تڑپ رہے تھے. اس قدر تڑپ رہے تھے، معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا توڑ کر رکھ دیا گیا ہو. جناب والی، پیغام تو یہ تھا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا،
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، مگر یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ جناب والی علامہ اقبال ایک بار پھر فرماتے ہیں، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھے گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ جناب والا علامہ اقبال اپنی اس نظم یعنی کہ عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، اس میں انہی واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے پہلے مصرے جو کہ میں نے ابھی بیان کیا، اس میں وہ ان یونانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ مسلمانوں پر حاوی ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان یکجاں ہو گئے تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور منہ کی کھانی پڑی۔ اگلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ تجربے کار لوگ ہیں جو ہر طرح کے فن سے لیس تھے، لیکن پھر بھی جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے۔ اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پیر حرم کی کم نگاہی یعنی کہ پیر حرم کی غداری، اس بات کا ثبوت ہے جس کے نتیجے میں ترکوں کا بے بہا خون بہا، یہاں تک کہ ان کا خون بہانے والے بھی ان کے اپنے ہی تھے یعنی کہ عرب کے لوگ۔ جناب والا آج ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، آج ایک بار پھر فلسطین مشکل میں ہے۔ جناب والا ایک بار پھر فلسطین کے مجاہدین باطل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جناب والا ہمیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم مذمت پر مذمت جاری کیے ہوئے ہیں۔ جناب والا ہماری مذمت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے اور انہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پیچھے تمہاری مضبوطی کے لیے کھڑے ہیں۔ جناب والا اپنے لفظوں کی، اپنے روح کی اس زخم کو میں اپنے آخری الفاظ میں یوں بیان کر کے اپنی تقریر کا اختتام کروں گی۔ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکریہ۔